أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به من علم، وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. آج کا درس انشاءاللہ میں دوں گا. والد صاحب سفر پہ ہیں، اس لیے آج کا درس وہ نہیں دے پائیں گے، تو میری انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے کہ میں آج کا درس دوں. تو انشاءاللہ آج کا درس میرا ہوگا، اور وہی آیات، انہی آیات کو ہم لوگ پڑھیں گے جن آیات کو والد صاحب پڑھا رہے تھے، وہیں سے ہم لوگ درس کو شروع کریں گے. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے واپس والد صاحب کا درس ہوگا. 70 نمبر آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تم جانتے نہیں، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، يَعْلَمُ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاءِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے. إِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، بے شک یہ تمام چیزیں، یہ سب کچھ، فی کتاب، کتاب میں درج ہے، کتاب میں لکھا جا چکا ہے. اور یہاں پہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ ساری چیزیں جو لکھی جا چکی ہیں، علی اللہ، اللہ تعالی پر، یسیر، بالکل ہی آسان ہے. ابھی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اپنے علم کا ذکر کیا ہے مخاطب کر کے، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم یا یہ جو زمین و آسمان ہے اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، اور علم میں ہے جو ہو رہا ہے، ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ اور اس چیز کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا کرنا تھا، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات، اس کے اندر شجر ہیں، حجر ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، تمام مخلوقات جو بھی ہمارے ذہن میں جس کا ایک شائبہ بھی آتا ہے، ہمارے ذہن میں جس کا تھوڑا سا بھی ایک ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی مقادیر، ان کی تقدیرات، ان کا تمام چیزیں لکھ دی تھیں۔ اور اس سے پہلے کتنی دیر پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین بنانے سے 50,000 سال پہلے، قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دی یہ تمام چیزیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یعنی اس وقت زمین آسمان بھی نہیں بنے تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیرات لکھ دی، ان کے مقدر کے اندر، جس کو ہم قسمت کہتے ہیں، تمام لوگوں کی، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ مردہ ہے، چاہے وہ جماد ہے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے، وہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، اور قلم پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ اکتب، لکھو، تو قلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، وما اکتب، اے اللہ تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو حکم دیا یہ لکھو جو کچھ بھی ہونے والا ہے آج سے لے کر قیامت کے روز تک۔ اور قلم نے لکھنا شروع کیا اور سب کچھ لکھ دیا جو کچھ ہوگا قیامت کے روز تک، یعنی جو کچھ آج ہو رہا ہے، جو ماضی میں ہوا، زمین و آسمان بننے سے پہلے اور اس کے بعد، غرض یہ کہ قلم بننے کے بعد جو بھی ہوا وہ اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا۔ اور یہ چیز، یہ احادیث، یہ جو دونوں حدیثیں ہیں میں نے جن کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیت الم تعلم، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کی دلیل ہے۔ جو ہماری قسمتیں ہیں، ایک شخص کی اپنی قسمت، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک۔ ہمارے مستقبل میں جو ہونا ہے، یہ ایک شخص کا جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تمام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تمام چیزیں۔ اسی لیے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان ذالک فی کتاب، یہ تمام چیزیں کتاب میں لکھی جا چکی ہیں، لوح المحفوظ کے اندر لکھی جا چکی ہیں۔ اور وہ جو قلم تھا نا، وہ حدیث کے اندر جس قلم کا ذکر آیا ہے، وہ قلم نے ہی اس لوح محفوظ کے اندر سارا کچھ لکھا تھا، اسی کتاب کے اندر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر محفوظ کر دیا۔
قیامت تک جو ہونا ہے سب کچھ لکھا جا چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ بڑا مشکل ہے. یہ تو ایک دنیا ہے. اگر ہم سولر سسٹم کو دیکھیں اور سولر سسٹم سے مینلی اسپیس کو اگر دیکھیں، فضا کے اندر، فضا میں اگر جائیں، یہ جو علم ہے، علم فضا، اس کے اندر اگر ہم جائیں اور دیکھیں تو کیسے سولر سسٹمز ہیں، سولر سسٹمز مل کے کیا کچھ بنتا ہے، گلیکسیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، گلیکسیز مل کے کیا کچھ بنتے ہیں، پھر بلیک ہولز ہیں. بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے ان تمام چیزوں کے سامنے. یہ دنیا تو ایک چھوٹا سا ایک کرہ ہے بس. اس لیے اس تمام دنیا کے اندر جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یسیر ہے، بہت آسان ہے. کیوں؟ جب اس چیز کا مقابلہ کیا جائے باقی چیزوں کے ساتھ جو باقی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی، اور وہ کون کون سی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. اگر اس زمین سے باہر نکلیں، آسمان سے جا کے آگے اسپیس میں اگر جائیں، باہر نکلیں، تو انسان تو دنگ رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھ کر. اور وہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی. اس لیے صرف اس دنیا کا تو یسیر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بہت ہی آسان ہے. ابھی شاید کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پچھلی آیات کے اندر کچھ اعتراض تھا لوگوں کا کہ جی یہ کیا دین ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ طریقہ تو ہم نے دیکھا نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو یہ طریقہ تو ہم نے دیکھا نہیں، پچھلے انبیاء تھے وہ تو مختلف تھا، اور یہ اور وہ اور اس طرح کی باتیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 67 نمبر آیت ہے پیچھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر امت اور قوم کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت خاص مقرر کیا، عبادت کا ایک طریقہ خاص کیا. جیسے کہ اس کی مثال ایک یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو شریعت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت، اس شریعت کے اندر کسی شخص کو، کسی آدمی کو تعظیم کا سجدہ کرنا جائز تھا. اسی لیے سورہ یوسف کے اندر آیا بھی ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا حاکم بنا دیا، مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے ملایا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے. تو جب وہ لوگ فلسطین سے اس طرف مصر میں آئے ملاقات کرنے کے لیے، تو آ کے وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا تھا کہ، اور انہوں نے وہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے چاند، سورج اور اتنے تارے ہیں، 12 تارے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اس خواب کو نا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. اور اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو ملاقات میں ان کے والد نے بھی سجدہ کیا، اور والدہ نے بھی، اور ان کے تمام بھائیوں نے بھی. تو وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ یہ ہے وہ خواب، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو بچپن میں دیکھا گیا تھا. غرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر کسی شخص کو، کسی آدمی کو تعظیم کا سجدہ، عبادت کا سجدہ نہیں. چونکہ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کی تعلیم خاص طور پہ توحید کے متعلق ایک ہی رہی. کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر توحید کی تعلیمات کبھی بھی اس کے اندر اختلاف نہیں رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید کے اندر خلل کبھی بھی کسی نبی کی شریعت کے اندر اس کو حصہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ہر نبی کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہی حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کو اسی چیز کا بتلائیں. اعبدوا اللہ لا تشرکوا به شیئا، اعبدوا اللہ لا تشرکوا به شیئا. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی ہمیں تو صرف 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن کے اندر ملتا ہے. اس سے زیادہ کتنے انبیاء تھے ہمیں نہیں علم.
ایک حدیث ہے جس کے اندر 1,20,000 انبیاء کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ بھی بات نہیں کسی کو پتا کہ کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس سرزمین پر. لیکن 25 انبیاء جن کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، ہر نبی کے ساتھ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو جائیں اور ایک اللہ کی، ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی شریعت کے کچھ احکامات تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعی احکامات، فقہی احکامات آپ کہہ لیں، وہ احکامات مختلف تھے کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، یا کتنے روزے رکھنے ہیں، کتنے. یہ ہر نبی کی جو شریعت ہے اس کے اندر یہ چیزیں مختلف تھیں. اور طریقہ عبادت معبود کی عبادت وہ ایک ہی ہے. طریقہ عبادت جیسے کہ قربانی کا معاملہ پچھلی شریعتوں کے اندر اس طرح تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ، یا پچھلی بھی شریعتوں کے بارے میں، کہ قربانی کر کے رکھ دی جاتی، آگ آتی، اس قربانی کو لے جاتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی قبول ہے. اس قربانی کو جلا دیتی ہے جو بھی ہے. جس قربانی پہ وہ آگ نہ آتی، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ اس طرح کا ایک معاملہ تھا. لیکن ہماری شریعت کے اندر قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس قربانی کو بعد میں آپ اس کو اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اچھا اس قربانی سے کھا بھی سکتے ہیں، نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ہر چیز سے نفع حاصل کر سکتے ہیں. دعا کس طرح پڑھنی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ تھوڑا سا مختلف رہا شریعتوں کے اندر. تو اس لیے اللہ نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت خاص مقرر کر دیا. اب اس آیت کے اندر جو ہمارے پاس ہے 70 نمبر آیت، 70 نمبر، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. تو اس میں اسی چیز کا ذکر ہے جس کا اعتراض پیچھے کیا گیا ہے کہ جی یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا، ہم نے تو پہلے اس طرح کا طریقہ نہیں دیکھا، یا یہ کس طریقے کی نماز ہے، یا یہ کس طریقے کا روزہ ہے، ہم نے تو مختلف طریقہ دیکھا ہے. جیسے کہ یہودی تھے، وہ ایک مختلف انداز کا روزہ رکھا کرتے تھے، ان کی شریعت میں اس انداز کا روزہ تھا. تو اس چیز کا ذکر ہے کہ انبیاء کی شریعت یا عبادات کے طریقوں میں تبدیلی اور اس کی وجوہ اور تمام چیزیں وہ جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ میرے علم کے مطابق ہیں. جو تم اعتراض کرتے ہو اور جس کے بارے میں تم لڑتے ہو، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلی آیت کے اندر یہ کہا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ، تو وہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے لڑے نہ اس چیز کے اندر. یہ بات ان کو بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہی ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر تھوڑا سا طریقہ عبادت مختلف ہے یا کچھ شرعی احکامات مختلف ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے یا اللہ کے علم کے مطابق نہیں ہے. بلکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی اور اس کا ایک خاص طریقہ کار تھا، ایک خاص انداز تھا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں، جتنے طریقہ کار ہیں، جتنا بھی شریعت جس بارے میں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہو، ان ذالک فی کتاب، یہ کتاب کے اندر ہے، یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا جا چکا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے تمام چیزیں، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ تو بات وہی ہے کہ قریش مکہ جو تھے، وہ جو توحید ربوبیت ہے اس کے اندر تو بالکل ان کو شک نہیں تھا. خالق اور مالک ماننا، وہ اللہ کو ہی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کی یہ والا ایمان ان کا موجود تھا اللہ کی ذات میں، کہ ہاں ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر ہے، اور جس نے یہ زمین اور آسمان اور ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری ذات ہمیں پیدا کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ پوچھیں گے ان سے، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا،
वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, और चांद और सूरज और चांद को अपने एक खास रास्ते में डाल के चला दिया। तो वो क्या जवाब देंगे? लयक़ूलुन्नल्लाह, तो वो जरूर कहेंगे, नून ताकीद है इस आयत के अंदर, इस उस लयक़ूलुन्नल्लाह, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने ही किया है। तो अल्लाह ताला के खालिक होने में तो उनको शक नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस अंदाज से उनको कहा कि क्या तुम जानते नहीं, यानी जानते थे कि खालिक व मालिक अल्लाह ताला है और जानता है अल्लाह ताला। इसलिए जो उतबा बिन रबिया था, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी कुछ बातें लेके आया कि जी आप हमारे माबूदात को इस तरह कहते हैं कि जी वो गलत हैं, और माबूदात आपको फायदा नहीं पहुंचाते, और ये तमाम माबूदात अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो तुम लोग इनकी क्यों इबादत करते हो? ये सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो इस तरह हमारे माबूदात के बारे में गलत बात करते हो। और फिर ये कि जी हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमने ये दीन दीन का मामला यही था ना कि उनके पास कोई दलील नहीं थी, इसी चीज का अगली आयत के अंदर तज़किरा आ रहा है। तो वो यही था कि जी हमारे आबाओ अजदाद हैं, उनके बारे में क्यों गलत कलामी करते हो, क्यों ये कहते हो? यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतबा बिन रबिया ने आके कहा, सरदार था कुरैश मक्का में से, कुरैश मक्का के सरदारों में से एक सरदार था, और बहुत ही ज़हीन व फतीन शख्स था, बहुत ज़हीन आदमी था ये उतबा बिन रबिया। तो कुरैश की नियाबत में उसने ये बात आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही कि हमारे आबा व अजदाद को भी ये कहते हैं कि जी वो जन्नत में नहीं है, वो जहन्नम में है, क्योंकि वो शिर्क पे मरे, और इस तरह की तमाम बातें। तो उसने कहा कि मैं आपको कुछ चीजें पेश करना चाहता हूँ। उसने कहा कि जी अच्छा, अगर मालो दौलत चाहिए, अगर खूबसूरत औरत से शादी करना चाहते हो, तो वो ये चीज, यानी कि अगर अगर इस वजह से ये तुम कर रहे हो, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कह रहा था कि अगर या फिर सरदारी चाहते हो तो हम अपना सरदार बना देते हैं, या तुम्हें मलिक बना देते हैं, किंग बना देते हैं हम तुम्हें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये चाहिए ही नहीं था। अगर यही चाहिए होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला से पूछ लेते, अल्लाह ताला से मांग लेते ये तमाम चीजें। लेकिन अल्लाह ताला से तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मांगी ये चीजें। जैसे कि हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया, अल्लाह ने इख्तियार दिया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मलिक बन के नबूवत रहना चाहते हैं, यानी नबी और मलिक बनना चाहते हैं, या नबी और एक फकीर आम आदमी बनना चाहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम आदमी बनना इसको इख्तियार किया, इस चीज को। तो उसका जवाब फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुस्सिलत की आयत पढ़ी, हामीम तंजील किताबी मिनल ला रैब फीही में, ये सूरह फुस्सिलत की कुछ आयत पढ़ी, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पे पहुंचे, फ़इन अअरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद। फ़इन अअरज़ू, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मुंह फेर लें आपसे, फ़कुल, तो कह दीजिए, अंज़रतुकुम, मैंने डराया तुम्हें, मैं डराता हूं तुम्हें, साइक़तन मिस्ल साइक़ति आद व समूद, उस खतरनाक और कड़क अजाब से जो आद और समूद पे आया। यानी पिछली पिछली पिछले अंबिया उनको भी जाना करते थे, अल्लाह ताला को खालिक भी मानते थे, और अल्लाह का अजाब भेजना, इस चीज पर भी उनको, इस चीज का भी इल्म था कि अच्छा ये अजाब एक जात है, उसने ही भेजा है। तो उतबा बिन रबिया ने उठ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा कि आगे ना बढ़े, हमें डर है कि जो आप बात कहेंगे वो कहीं हो ना जाए। इसका मतलब ये है कि दिल के अंदर तौहीद रुबूबियत तो थी, लेकिन दिल के अंदर एक अंदर से ये बात एक तरह से आप कह लें कि बैठ चुकी थी कि अच्छा, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये चीज कहीं से सच्चाई जरूर है इस चीज के अंदर। इसीलिए तो उठा और खामोशी से वापस चला गया उतबा बिन रबिया।
قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، جس مجلس سے اٹھ کے آیا واپس اس مجلس میں چلا گیا، اور سرداروں نے کہا کہ واللہ اتبا جس چہرے سے گیا ہے اس چہرے سے واپس نہیں آیا. اس کی دل کی حالت وہ نہیں ہے جس حالت میں وہ یہاں سے اٹھ کے گیا تھا. تو دل کے اندر یہ بھی بات اہل مکہ جو تھے، کفار مکہ، یہ بھی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ بس عنادن غصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لڑائی مول لی ہوئی تھی کہ نہیں جی ہم نے نہیں ماننا، ہمارے باپ دادا کو غلط کہا، اور ہم میں سے کوئی سردار نبی نہیں آیا، یہ کون نبی آ گیا ہے، یہ تمام چیزیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ جو اعتراضات تم کرتے ہو کہ کون نبی بن گیا، یہ طریقہ کار کیا ہے، ہم نے یہ طریقہ مقرر کیا اور خاص کیا، ہر امت کے لیے ایک خاص طریقہ ہم نے کیا. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کو جو ہوتی ہے اور جو ہونے والی ہے اس زمین کے اندر. یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ جانو اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا تم جانتے نہیں. یہ اس انداز کا سوال ہے جس میں جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہو وہ اس شخص کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن یاد دہانی یا پھر اس شخص کو ایک بات بتلانا کہ کیا تمہیں پتا نہیں، پتا ہے لیکن پھر کرتے کیوں ایسے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لم ينزل، نہیں جس کی نازل کی، سلطانہ کوئی دلیل، کوئی آیت، کوئی دلیل جس کی ہم نے نازل ہی نہیں کی. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، اور نہ ہی ان کو جو عبادت کرتے ہیں ان معبودات کی، ان کو خود کسی دلیل کا علم ہے. نہ ہی یہ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی لیکن علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سرے سے نازل ہی نہیں کی کوئی دلیل، اور نہ ہی ان کو علم ہے اس چیز کا. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ظالم لوگ جو ہیں ان کا کوئی مددگار ہوگا، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی اس دنیا کے اندر اور نہ ہی خاص طور پہ آخرت کے اندر. جیسا کہ یہاں پہ ظلم، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، ظلم یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ کیا، جو معبودات ہیں ان کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ظلم کا تذکرہ کر دیا. تو یہاں سے وہی والا ظلم ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ سے شرک نہیں کر، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، گویا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ ہے وہ ان وما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کے لیے، یعنی مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. خاص طور پہ وہی ہے اگر وہ شرک کی حالت میں مر گئے. شرک کی حالت میں نہیں مرے تو الاسلام تجب ما قبلہ، کہ اسلام قبول کرنا اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس سے پہلے تمام گناہوں کو. اب وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں جن کے پاس جس کی کوئی دلیل سرے سے اللہ نے نازل ہی نہیں کی. اب یہ ہے وہ بات جو میں نے پچھلی آیت میں جس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو توحید کے ساتھ بھیجا. توحید کی جو دعوت تھی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ایسا نبی نہیں تھا جس کے اندر جس کی دین یا شریعت یا تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہو کہ اچھا ہاں فلانا ولی یا فلانا جو نیک ہے یا فلانی چیز جو ہے ہاں اس کی عبادت میرے علاوہ کر سکتے ہو، یا اس کی عبادت وسیلے کے طور پہ میرے علاوہ کر سکتے ہو. کہ اس کو یہی کہا کرتے تھے نا کہ نہیں جی ہم ان کو وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا کہ وسیلہ کیوں، جب میں تم لوگوں کے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
جب ہم تم لوگوں کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر وسیلے کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے؟ تو جو دلیل ایک فضول سی دلیل جو ان کے پاس تھی اس چیز کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا انکار کرتے اور جب سب کچھ ان کا کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں ان کو، تو جو ایک عجیب سی دلیل ان کے پاس تھی، لقد وجدنا آباءنا علی امت، کہ جی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے آثار پہ ہم چل رہے ہیں، انہی کی تعلیمات پر ہم چل رہے ہیں، ہمیں نہ کہو کہ بدلو اس چیز کو، ہمیں نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور تم لوگ ایمان لے کے آؤ۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو سلیم القلب لوگ تھے، جو جن کے قلب کو، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کھولا، روشن کیا، ان لوگوں نے تو اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بغض رکھنے والے تھے، شدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے بغض رکھنے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کرنے نکلے تھے نا، کہ جی میں خاتمہ کرتا ہوں، اس چیز کا میں خاتمہ کرتا ہوں، اب اس دین کا، اس مسئلے کا، یہ جو ہمارے آباء و اجداد کو بری بات کہتے ہیں، ہمارے دین کو برا کہتے ہیں، میں اس مسئلے کا جو ہے نا خاتمہ کرتا ہوں اب۔ اور راستے میں اپنا ہی ایک ساتھی مل گیا، ایک دوست مل گیا، جس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کیا، ابھی چھپایا ہوا تھا اس نے اپنا اسلام۔ تو اس نے کہا کہ اچھا عمر کدھر جاتے ہو؟ کہتے ہیں میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے نا یہ کام کرنے سے پہلے نا اپنے گھر کو جا کے دیکھ لو تم۔ تو بڑا سخت غصہ چڑھا، گئے اپنی بہن کے پاس، اور وہ سارا واقعہ معروف ہے، بہن کے پاس گئے اور وہاں پہ کچھ لڑ بھڑ گئے اپنے بہنوئی سے، اور وہاں پر کہتے ہیں حضرت خباب بن ارت بھی تھے، تو وہ تو ڈر کے چھپ گئے، حضرت کہ جی اچھا عمر آ گیا ہے، وہ تو ڈر کے گھر کے اندر ہی چھپ گئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے، غصہ ٹھنڈا ہوا، جب ان کا ہاتھ اپنی بہن کو لگا اور کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا، تو ٹھنڈے ہوئے، پھر بولتے ہیں کہ جی اچھا دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ جی اچھا آپ ناپاک ہیں، جائیں جا کے غسل کریں اور اس کے بعد میرے پاس آئے، میں آپ کو دیتی ہوں۔ تو سورہ طٰہٰ کی وہ آیات تھیں، اور حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ پڑھے لکھے تھے اور قریش کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے حضرت عمر، یعنی کچھ ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتی کے لوگ تھے پورے مکہ کے اندر جو پڑھ اور لکھ سکتے تھے۔ ہاں ذہین سب تھے، ذہین و فتین سب تھے، لیکن لکھنا پڑھنا چند کوئی 10-12 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا پورے مکے کے اندر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سفیر تھے، ایمبیسڈر تھے، جہاں پر بھی کوئی اختلاف ہوتا، کوئی لڑائی ہوتی، کچھ بھی ہوتا، تو قریش اپنی طرف سے سفیر کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے کہ یہ ہے ہماری سفارت کریں گے، لکھا پڑھا آدمی ہے، یہ ہماری سفارت کرے گا۔ تو کیا ہوا، نبی پڑھتے ہیں ان آیات کو، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، وہ وہاں پر وہ وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر نا وہ بیج ڈل گیا تھا۔ تو پڑھتے ہی فرماتے ہیں یہ تو بڑا خوبصورت کلام ہے، یہ تو بڑا زبردست کلام ہے۔ پھر حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں وہ نکلے اور کہتے ہیں کہ عمر اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو پھر انہوں نے حضرت خباب کو کہا کہ اچھا مجھے دلنی علی محمد، کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دستک دی دروازے پہ، کہتے ہیں کہ چھت سے دیکھ لیا تھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ ان کے پاس تلوار ہے نیام کے اندر، تو سارے کے سارے گھبرا گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نے جرت نہیں کی کہ دستک کے بعد وہ دروازہ کھولے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر دروازے پہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کے دروازہ کھولو۔
اگر اس کی کوئی اچھی نیت ہے تو ہم اسے قبول کریں گے، اگر اس کی کوئی بری نیت ہے تو ہم، یہ بات غالباً حضرت حمزہ نے کہی تھی کہ اگر اس کی کوئی بری نیت ہے تو ہم اس کو اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ اب یہ بات یعنی اس طرح کی تھی کہ حضرت حمزہ نے یعنی تھوڑا سا ہمت دلانے کے لیے باقی صحابہ جو تھے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھولا گیا، دو صحابہ نے پکڑا حضرت عمر کو، دائیں اور بائیں سے پکڑ لیا جیسے ایک قیدی کو پکڑتے ہیں کہ نقصان نہ پہنچائیں کسی کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور پھر کھینچ کے لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، عمر کو چھوڑ دو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان سے زور سے پکڑ کے حضرت عمر کو کھینچا اپنی طرف، اور پھر کہا کہ عمر اسلام قبول نہیں کرتے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو وہیں پر بنا کسی چیز کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے الفاظ کہے، اور کہتے ہیں وہ جو دار تھا، دار ارکم تھا غالباً جس میں تھے، المہم یہ ہے کہ اس گھر کے اندر صحابہ کرام نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ کہتے ہیں مکے کی گلیوں میں، ہر گلی میں ان کی تکبیر کی آواز سنائی دی۔ تو اصل میں وہی بات ہے، جو یہ بات وہ دلیل سے نکلی تھی کہ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی اپنے دین کی، ما لم ينزل به سلطانہ، کہ اللہ نے سرے سے نازل ہی نہیں کی تھی تو ہوتی کیسے ان کے پاس؟ بس ایک ہی بات، ایک عجیب سی فضول سی بات کہ جی لقد وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا، اس لیے ہم لوگ اس دین پر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے اختتام پہ کہہ دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالم لوگ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں شرک کر کے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے روز، جن کے بھی یہ وسیلے دیتے ہیں، جن کی بھی یہ وہ معبودات ہیں، جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، سوال کریں گے اَيْنَ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ کہاں ہے وہ شریک جن کا زعم تھا تمہارے دلوں، جن کے بارے میں زعم تھا تمہارے دلوں میں کہ یہ شریک ہیں، یہ ہمارا کچھ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ یا پھر ایک اور آیت ہے، اس کے اندر آتا ہے اَيْنَ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن کی تم لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، کہ کہاں ہیں آج وہ لوگ، لے کے آؤ ان کو سامنے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالم لوگ ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام جو تعلیمات ہیں اور جو تمام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں کچھ سیکھنے کی، اور پھر اس کے بعد ہمیں انہی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔